کے مہمان ہیں عاصم اظہر. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بچہ. ہی از ویری کیوٹ, ہی از سو ینگ اینڈ سو ٹیلنٹڈ. آئیے ملتے ہیں. کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں. آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی بٹ پکا پنجابی, سیالکوٹ سے. How many brothers and sisters? I actually have two mothers. My father, ہاں میرے والد صاحب کی 2 شادیاں اور I'm from the second wife, اور ان سے میں اکیلا ہوں. اور میرے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ میرے مزید 5 اور بہن بھائی ہیں. سب کا لاڈلا ہوں میں. اینڈ آئی تھنک I'd like to say this کہ شاید اگر مجھے مزید پیار ملا اس پورے سسٹم سے نا, مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے ایکسٹرا پیار ملتا ہے ان سے. ان کا میں بیبی ہوں چھوٹا سا بہن بھائیوں کا. اسپوائل کرا, روٹن کر دیا. ہاں جو سب سے بڑے ہیں وہ کرتے ہیں, کیونکہ میرا گیپ بہت ہے. میرے سب سے کلوزسٹ جو گیپ ہے وہ ہے میرے خیال سے 8-10 ایئرس. تو ساری آپا ہیں, میری آپا اور بھائی, 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں. دے آر آل میرڈ, سب کے بچے. بہت شرارتی تھے. ہاں کیوٹ والا, مطلب اریٹیٹ کرنے والا نہیں. مطلب اسکول میں بھی کافی تھا شرارتی اور باتیں بہت کرتا تھا. میری پرنسپل, میری ٹیچرز پرنسپل سے شکایت کرتی تھیں کہ یہ مطلب تنگ کرتا ہے باقی بچوں کو. تو کہتی ہیں اور کام کون کرتا ہے اس کا؟ کہتے ہیں وہ تو کر لیتا ہے یہ شروع کے 15 منٹ میں. کہتی ہیں پھر تو یہ آپ کی غلطی ہے نا, آپ اس کو بزی رکھیں. تو اس ٹائپ کا شرارتی. امی سے کیسا ریلیشن شپ ہے؟ اماں میری بیسٹ فرینڈ ہے. اماں سے میرا مطلب میں آپ دیکھیں میں بتا نہیں پا رہا کہ کیسا ریلیشن ہے, کیونکہ اماں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا. اور ابو کیا کرتے تھے؟ ابو میوزیشین, ہی واز اے میوزک اور ڈائریکٹر. امی کیا کرتی تھیں؟ امی واز اے ہاؤس وائف. تو انہیں کیسے ملے ایک دوسرے کو؟ فنی اسٹوری, آئی تھنک جہاں تک مجھے پتہ ہے, جو مجھے بتائی ہے, کتنی سچائی ہے اس میں, کہ ابو ایک دن, امی میری پنڈی سے ہیں. اچھا, بیکاز ہی واز آلریڈی میرڈ. ابو واز میرڈ. Yeah, and she wasn't. She wasn't. تو امی واز آلویز ویری ریبیلیس. شی واز دا ینگسٹ, اور وہ بڑی مطلب باغی ٹائپ اماں نا, ہمیشہ مطلب ان کے اپنا ہی ایک سوچ تھی, اپنی فیملی سے تھوڑی الگ. اینڈ شی آلویز ہیڈ دس ہر اون وے آف لائف, اینڈ شی واز دا ینگسٹ. اور آئی تھنک وہ تھوڑی اسٹبرنیس مجھ میں بھی آئی ہے ان سے. تو ابو وینٹ ٹو اے شو in Islamabad, and Ammi and my khala, they were attending that show, and I think udhar mulaqat hui, and initially Abbu knew my khala, and then somehow my mother got introduced, aur uske baad se Ammi phir apni family ki marzi ke baghair Karachi aa gayi, and she married him. It's quite a story. Because تم نے آنا تھا, کیونکہ میں نے آنا تھا اور ہم نے تمہارا گانا سننا تھا. Exactly. تو that's how it happened. اماں آ گئیں کراچی. And I think regardless of the fact, کہ they're not together anymore, but it's just that I've seen them evolve through this whole process as people. ان کو دیکھا میں نے کہ obviously جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے when you separate from someone, جب آپ جس کے ساتھ آپ 20-25 سال سے ہوتے ہیں, it's a very tough time. But now I think تھوڑا مجھے بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے میری وجہ سے بھی. Now they're very مطلب they're very normal about it, and they often speak to each other. اور میری جو بھی accomplishments ہوتی ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. کوئی میری شکایت ہوتی ہے تو Are you close to your dad? Yeah, very close to ابو. اور ابو I think within the years میں نے ایک ابو سے ایک بڑا مزیدار ایک ریلیشن میرا بن گیا ہے, جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جا رہا ہوں ان سے. شروع میں ایک وہ تھا ایک بالکل شروع میں تھوڑا مطلب ابو تھے شروع میں, صرف ابو تھے شروع میں, اور اماں تھیں. اماں سے میں بہت کلوز تھا کیونکہ بیٹا ہوتا ہے, اور شروع میں صرف ابو والا ریلیشن تھا. ڈرتا بہت تھا میں, مطلب جان نکلتی تھی میری ابو سے, کیونکہ ابو ہیڈ اے ٹیمپر ایشو, مطلب اینگر ایشو تھا, اور ہی یوزڈ ٹو گیٹ ویری اینگری ایٹ سچ اسٹف, جس میں obviously بڑا ہاتھ ہے میری اپ برنگنگ میں ان کا. لیکن اب ابو ہیز چینجڈ اے لاٹ, اینڈ ان کے ساتھ ساتھ میرا مطلب I think I can share anything with him now, and it's crazy to think کہ کچھ سال پہلے یہ میں اپنی وائلڈسٹ امیجنیشن میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا
کہ وہ اتنے چینج ہو کہ جائیں وہ گے. اتنے چینج ہو جائیں گے, ہمارا ریلیشن اتنا ایوالو ہو جائے گا. ایکچولی پتہ کیا ہوتا ہے, باپ اور ماں بننا نا وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو یو فیل کہ اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور ابھی میں اس کو ڈانٹنا ضروری ہے, نہیں تو یہ بگڑ جائے گا, ہے نا. تو وہ کچھ پتہ نہیں. اور ابو مجھے بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ کیوں کلوز ہوں. ابو ہی ریئلی لوز می, ہی ایکچولی مطلب ریئلی ریئلی لوز می, اینڈ سو ڈز مائی امی. لیکن ابو مجھے خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ امی کا تو دیکھیں نا ایک طرح سے میں اکلوتا ہوں, بٹ ابو ہیز سکس. وہ کیا مومنٹ ہوتے ہوں گے when you knew you had a mother, but you went to the other house where there were your siblings, بالکل, and there was also a mother. yes. وہ how کیا ہوتا تھا دماغ میں اس وقت؟ شروع سے ایکسیپٹ کر لیا تھا, اور آئی تھنک تب تک ٹی وی میڈیم اور فلمز سے دیکھ کے اور ڈراماز دیکھ کے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے بچپن میں بھی. اچھا. کہ وہ ڈیڈ یور مام سٹ یو ڈاؤن, کیا انہوں نے بٹھا کے تمہیں سمجھایا کہ یہ ہے؟ میری اماں نے نہیں, کبھی نہیں. آئی تھنک میں اس شو کے ذریعے ان دونوں کو, اپنی امی کو اور جو میری بڑی امی ہیں, ان دونوں کو میں رسپیکٹ اور سلام دیتا ہوں کہ انہوں نے کبھی میری امی نے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی, اور انہوں نے کبھی میری امی کے بارے, بلکہ اگر کبھی بات کی بھی ہے تو وہ حال وغیرہ ہی پوچھا ہے کہ ٹھیک ہے امی. یا کبھی بہت سویٹ مومنٹس ہوتے ہیں کچھ یار, کہ جب جیسے ان کو میں امی عابدہ کہتا ہوں, ان کا نام عابدہ ہے, تو بچپن سے میرا پتہ نہیں کوئی نام میں نے ڈال دیا امی عابدہ. تو جب بھی ان کی طبیعت اگر کبھی خراب ہوتی ہے اور کبھی اگر سیریس ہوتی ہے تو امی کالز ہر اینڈ پوچھتی ہیں ان کو کہ آئی ہوپ یو فیلنگ ویل. اور کتنا کمفرٹیبل کر دیا نا, بہت کمفرٹیبل کر دیا, آپ یقین کریں. کمفرٹیبل, یو آر گیٹنگ لو وہاں سے بھی. میری امی اور میری پھپھو ہیں اتنی بیسٹ فرینڈ, مطلب ایک تو میری پھپھو ہیں کراچی میں, انا پھپھو, ان کے بغیر امی کا ٹائم نہیں گزر سکتا. مطلب وہ اتنا ایک کمفرٹیبل کہ کسی کو میں بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہو, ان کا پہلا ریئیکشن ہوتا ہے اچھا مسٹ بی ریئلی ہارڈ. میں کہا نہیں, دے آر آل سو گڈ ود دس. اور میں نے کبھی بات نہیں کبھی کی کسی کو, میں نے کبھی اتنا اوپنلی ایک کسی انٹرویو میں. مجھے تمہاری امی بہت اچھی لگی. انہوں نے آپ کو, میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کے شو میں آ رہا ہوں, انہوں نے کہا میرا ان کو بہت سلام دینا. مجھے بہت اچھی لگی, شی از اے ونڈرفل ایکٹر, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ ایکٹنگ میں آئی ہیں. بالکل بالکل. اور ہم وہاں شوٹ کر رہے تھے جہاں وہ کام کرتی ہیں, دیٹ آرکیٹیکٹ. ایگزیکٹلی بالکل بالکل, ان کراچی میں جہاں وہ آرکیٹیکچر کی ایک فرم ہے اس پہ کام کرتی ہیں. مجھے بہت اچھی لگی, and I'm so glad that she is working. And I پتہ ہے, if I have to idolize someone, I think it'd be her, because she has matlab taught me the meaning of never giving up in her most difficult times. And obviously it's very tough when you're a housewife and then you're separated and then you have a child as well. And abhi bahut purani baat nahi hai, matlab 2010 mein she was working in a channel as an associate producer, and she was I think earning 20,000 per month. اور اسی ٹائم پہ میں ویکیشن پہ انگلینڈ بھی جا رہا تھا. جو میں کہہ رہا تھا وہ, کیونکہ مجھے تو نہیں وہ چیزیں پتہ تھیں. She never discussed this. کبھی نہ نہیں کہا نا, کبھی نہ نہیں. مجھے یہ چاہیے. I used to think کہ میں اپنے گروپ آف فرینڈز میں, اپنے سرکل میں سب سے ویلتھیسٹ ہوں, اور میں تھا, کیونکہ اصلی ویلتھ انہوں نے مجھے اس کا مقصد بتایا. تو اس وقت جب چھوٹے تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا, کہ ماڈلنگ بھی کر رہے تھے اور امی کے ساتھ جا بھی رہے تھے, سوچا تھا کبھی کہ میوزک کی طرف آؤ گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ میری ایکچولی جو میوزک ہے وہ میری فیملی سے, فادر سائڈ آف دا فیملی آتا ہے. بٹ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ وٹ یوزلی زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ان موسٹ آف دا کیسز جو آپ کو چیز بہت آسانی سے پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہے یا جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یو ڈونٹ ویلیو اٹ ایز مچ جتنی آپ کو کرنی چاہیے. سو میوزک ان دیٹ کیس واز دیٹ فار می, کیونکہ میری صبح ہی ابو کے باجے کی پریکٹس سے ہوتی تھی, تو میں اس کو اتنا ویلیو نہیں دیتا تھا. میں کہتا تھا یار مطلب کرتے ہیں ٹھیک ہے. میں باقی چیزوں کو بہت ویلیو دیتا تھا, کرکٹ کو, مطلب آئی آلویز, میرا ابھی بھی فرسٹ لو از کرکٹ. مطلب آئی پلیڈ فار اے ڈپارٹمنٹس ٹیم انڈر 16,
تو آئی واز ویری سیریس اباؤٹ کرکٹ. اینڈ دین بچپن میں آئی وانٹیڈ ٹو گو ان دی ایئر فورس اینڈ اسٹف لائک دیٹ, جو کہ چیزیں ان اپروچیبل تھیں. تو جہاز جمع کرنا, ہاں اپنی بہن کے ساتھ خریدنا, مطلب میرے فیزز تھے بچپن میں وہ میرے ٹوائز ہوتے تھے ماڈلز والے جو جہاز ہوتے تھے, اور اس کے ساتھ میں بہن کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد میرا کرکٹ کا پیریڈ آیا جس میں میں ایک کرکٹ اکیڈمی جوائن کی, تو کٹ میرے پاس ہوتی تھی پوری, اور بیٹ اور یہ تو وہ. اور گٹار کبھی نہیں پکڑا؟ کبھی نہیں اس وقت تک پکڑا. ٹل دی ایج آف 13, آئی ایم 21 رائٹ ناؤ, ٹل دی ایج آف 13 میں نے میوزک کا سوچا بھی نہیں. وین سڈنلی میرے چاچا نے مجھے آئی پوڈ بھیجا باہر سے, نیا اس وقت آئی پوڈ کا دور آیا تھا, اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھا. میں نے کہا یار ویری نائس, میں یو نو ہاؤ کڈز آر کہ اب تو میں شو ماروں گا بچوں میں اپنا کہ میرا آئی پوڈ آئے, اور اس میں نے رینڈم گانے بھر دیے. آئی تھنک دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ, کیونکہ وہ جب گانے میں نے سننے شروع کیے نا تو میرا انٹرسٹ بہت بڑا ٹورڈز ویسٹرن میوزک, اینڈ سم ہاؤ آئی جسٹ فاؤنڈ مائی انر لو فار میوزک. And I started off by singing at a cousin's wedding. کسی نے ویڈیو بنائی, وہ آن لائن ڈال دی, دوستوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. I liked that attention, مزہ آیا اس attention کا. I was like, this is cool yaar. And now you're in college? I just finished college. No, I'm saying کہ اس وقت I was in school. ابھی اسکول میں ہی ہو? Probably 8th grade میں, 8th 7th grade میں. تو اس وقت تک یہ ہوا. پھر اسکول میں ایک آدھ جگہ گایا, تو جہاں بھی اس وقت ہلکا پھلکا گایا اپریسیشن ملی کہ اچھا ہے. اور تھوڑی سی میوزک کی سینس تھی بھی کہ یہ بھی پتا تھا کہ بچپن میں اگر آپ ہارمونیم سن رہے ہیں تو سر تو کان میں پڑ رہے ہیں, ٹیون ہو گئے کان. تو یہ پتا تھا کہ بہت زیادہ بے سرا نہیں ہوں, شاید تھوڑا ہوں گا ابھی پریکٹس کی وجہ سے, لیکن بالکل ہی میں ان ایکسیپٹیبل نہیں ہوں, صحیح گا رہا ہوں. امی کو سناتے تھے گانے؟ اماں میری آج بھی, جب میں آج بھی کوئی نیا گانا بناتا ہوں نا تو سب سے پہلی میری جو لسنر ہوتی ہیں وہ اماں ہوتی ہیں. تو پہلا گانا بنایا تھا؟ جی پہلا گانا امی کو سنایا. سب سے پہلے اسٹوڈیو گیا, اسٹوڈیو سے جب گانا بنا کے واپس آیا. And how old were you? I was 13. Wow. I was 13. اور انگلش گانا تھا وہ ایکچولی. ہاں خود ہی لکھا تھا, خود ہی کمپوز کیا. آج تک کہ میں نے جتنے بھی اوریجنلز گائے ہیں اس کا نام تھا کم آؤٹ اگین. اور یہ کس کے لیے گایا تھا؟ یہ میں نے جتنے بھی گانے لکھے ہیں نا وہ ساری امیجنیشن بیسڈ ہیں. آئی ہیو اے ویری واسٹ امیجنیشن, کیونکہ 13 سال کے بچے کو کیا ایکسپیرینسز ہوں گے, کوئی نہیں نا, مطلب نہ پیار میں دھوکا ہوا ہوگا نہ کچھ ہوا ہوگا. So I just imagined a scenario in my head, اور اس کو لکھا میں نے. And then at that time my Nana also passed away, so I kind of dedicated that song to him as well. So when I made Ammi hear it, so she started crying, کیونکہ ان کو ایک ہوتا ہے پہلا. اور I'm very glad کہ my mom has been very honest with me. کبھی برا بھی کوئی گانا بنایا تو منہ پہ جھٹ کر کے. بنایا برا گانا؟ شاید ان کی نظر میں کہ نہیں اچھا, مزہ نہیں آیا جتنا مطلب اچھا تمہارے باقی مجھے لگے ہیں. پیار سے کیا کہتی ہے؟ آشی بابا. آشی بابا, ان کے فون میں بھی میرا نام آشی بابا سیوڈ ہے. اچھا پھر اب یہ تم بڑے ہو رہے ہو تو یہ میں بڑا ہوا, کرکٹ کھیل رہا ہوں اور میوزک کوشش کر رہا ہوں بنانے کی, کیونکہ میرے آج تک میرا جتنا بھی میوزک بنایا ہے وہ میرے بڑے بھائی نے بنایا ہے. میری اس جرنی میں ان کا بہت بڑا ایک چھپا ہوا ہاتھ ہے جو لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوتا. اور ابو نے نہیں کچھ کیا؟ نہیں, ابو نے کہا بیٹا دیکھ اس انڈسٹری میں آ رہا ہے نا تو یہ تو بالکل بھی نہیں سوچ کے آنا کہ کہیں میں تمہیں سہارا دوں گا. کہتے ہیں تجھے مزہ آئے گا جب اپنے پاؤں پہ تو کرے گا نا کچھ, اس کا مزہ ہی اور ہوگا. تو خیر تو میرے بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بیکاز بوتھ آف مائی بردرز دے میوزک پروڈیوسرز, اور دیو یو نو میڈ ٹی وی سیز اینڈ جیسے ہوتا ہے OSTs وغیرہ. تو اس وقت بھی یو نو مائی بردر یوز ٹو بی ویری بزی اور کام میں کر رہے ہوتے تھے. تو میں جب ایک چھوٹا بھائی آپ کو 13 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا گانا بنائیں, تو آپ کہیں گے اچھا ہاں کریں گے, کیونکہ ایک سائڈ پہ آپ کے پیسے والا کام چل رہا ہے, آپ کو ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے, اور ایک سائڈ پہ آپ کا چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ وہ چھوڑ کے میرا گانا بنائیں. تو آبویسلی اب میں سوچتا ہوں ریئلسٹکلی تو, بٹ میں نے کیا کیا, میں ڈھیٹ بنا رہا اور میں نے ادھر ابو سے سفارش کروائی
بھائی کو. میں نے کہا ابو, اچھا ابو سے سب کی جان جاتی ہے سوائے میری, کیوں میں لاڈلا ہوں نا, تو جو کام کوئی نہیں کروا سکتا وہ مجھ سے کہتے ہیں. تو میں نے ابو کا, میں نے کہا ابو قاسم بھائی کو کہیں کہ مجھے نہیں پتا میرا گانا کرنا ہے. یہ وہ ٹائم ہے when you started becoming friends with him. ابو سے کم ہوتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ دوستی ہو رہی. ہاں, ابو سے میں نے لاڈ میں کہا کہ ابو مجھے نہیں پتا بھائی, کہ ابو آپ کہیں یار مجھے ٹائم نہیں دیتے, میں ان کا اتنا ترلے کرتا ہوں. ابو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. تو ابو نے کہا, اور پھر وہ گانا کیا, پھر آہستہ آہستہ ایسے ہی کرتے رہے. یہ آئی تھنک یہ میری ڈیڈیکیشن تھی کہ میں ان کے پیچھے لگا رہا قاسم بھائی کے, کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے. مطلب میں تنگ نہیں آیا, حالانکہ وہ مجھے ڈانٹ بھی دیتے تھے. وہ مجھے مطلب یو نو میں دوست سے کہہ کے کہ یار مجھے بائک پہ اسٹوڈیو لے جا یار, تو میں بائک پہ, مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم جا رہے تھے شارع فیصل پہ, تو بہت گرمی تھی, اسی ایج کا تھا میں, کو 13 سال کا, تو بہت گرمی تھی اور ہم جا رہے ہیں, پسینہ نکل رہا ہے, اور بائک کی نا وہ پیٹرول ختم ہو گیا. تو اب ہم ریجنٹ پلازا کے سامنے, بائک رک گئی ہے اور 3 بج رہے ہیں, اسٹوڈیو جانا ہے. قاسم بھائی نے ٹائم دیا ہے کہ اس ٹائم آ جاؤ گے تو کر دوں گا, ورنہ. تو میں نا تنگ آ کے میں اپنے دوست سے کہہ رہا ہوں یار یہ کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا. میں کہا یار تو دیکھ, ایک دن اسی روڈ پہ نا میں بہت جلد اپنی گاڑی پہ اپنے اسٹوڈیو جا رہا ہوں گا اور تو بھی میرے ساتھ ہوگا. تو اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ان شاء اللہ. جب اس نے دل رکھا میرا, تو وہ بات تو گزر گئی. لیکن وہ پھر ریسنٹلی ابھی میں نے اپنی پہلی گاڑی لی. ہاں جی, تو اپنے اسٹوڈیو جا رہا تھا میں, اور وہ جگہ آئی تو مجھے وہ بات ایک دم سے یاد آئی. تو پیار ہوا اس دوران؟ نہیں, اس کے بعد مطلب ہاں اسی بیکاز یہ تو وقت آ رہا ہے نا, بیکاز ناؤ یو آر اے اسٹار, یو آر گیٹنگ اے لاٹ آف اٹینشن. ہاں, تو پھر تو کوئی نہ کوئی تو آیا ہوگا. بالکل, ایک ہوا, ایک دفعہ ہوا. اور وہ کیا تھا, وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس. کرش تھا, پاپی لو تھا. شروع میں کرش تھا, اور آئی یوزڈ ٹو تھنک کہ یو نو دیٹ پرسنز آؤٹ آف مائی لیگ. لیکن آئی تھنک وہ لکھا ہوا تھا تھوڑا ٹائم, اینڈ somehow it happened, اور it was a very good time. مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ I'm glad مطلب تھوڑا سا اتنا پازیٹیو ہوں میں کہ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آئی وش میں لائف میں پیچھے جا کے یہ مٹا دیتا. ٹوٹل ہیڈ اوور ہیلز ہو گیا. ہاں, لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا. نہیں, crush at first sight. Okay. Crush at first sight and then love at a lot of sights. تو وہ ہوا, and it was a wonderful experience. I think اس ٹائم میں بہت ایوالو کیا, and when it ended I was a whole new person, and in a good way. And then you wrote and experience ke gaane banaaye. I wrote one song. Only one song? Just one song for that experience. And that's whenever someone asks me ke what's your favorite song of your own, that's the song that I name. And in fact ابھی ایک فلم آئی ہے ورنہ, تو اس دوران ایک سال پہلے I got the chance to meet سر شعیب منصور, اینڈ انہوں نے پتہ نہیں کہیں مجھے دیکھا ہوگا, تو انہوں نے اپنی ٹیم سے مجھے میسیج کروایا تھا. and I was very مطلب star struck, اور I was like yes I want to meet him, if he wants مطلب tell him I want to meet him. تو لائک اوکے گریٹ. تو مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی شیڈی نہ ہو, کوئی ان کے نام پہ مجھے ایویں, بٹ آئی ٹک دا چانس. میں چلا گیا جہاں انہوں نے ایڈریس دیا, کراچی میں. کہہ رہے ہیں وہ کراچی آئے ہوئے ہیں, اور یہاں وہ اپنا جو ہماری نیکسٹ فلم ہے اس کا پری پروڈکشن ہو رہی ہے, تو آپ ادھر آ جائیے. تو میں چلا گیا, اور وہاں جا کے میں بیٹھا تو سامنے سے, اچھا میرے لیے اٹس اے ہیوج ڈیل, یو نو شعیب منصور سر. فار می ٹو. ہاں مطلب کیا میں ان کے بارے میں کہوں. ہاں, تو وہ آئے کمرے میں بیٹھے, ان سے میں ملا, بہت اچھا لگا, اینڈ انہوں نے میری تعریف کی. اینڈ میں کچھ کہہ ہی نہیں پا رہا ان سے کہ سر مطلب پلیز ڈونٹ امبیرس می آپ. خیر تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہی واز لائک اوکے ویئر از یور اسٹوڈیو. میں نے کہا ادھر. دین ہی واز لائک اوکے آئی ول کم ٹمورو. میں اندر سے کہہ رہا ہوں شعیب منصور صاحب میرے اسٹوڈیو آئیں گے. میں بھاگا اسٹوڈیو, صفائی کروائی. جو ہمارا اسٹوڈیو اسسٹنٹ ہے چیتن کو میں نے کہا یار بس کل ایسا لگنا چاہیے اسٹوڈیو, یہ وہ. پھر کل وہ آئے, اگلے دن آئے وہ, اور انہوں نے کہا مجھے کچھ نیا نہیں بنوانا, مجھے آلریڈی جو تمہارے بنے ہوئے ہیں اور جو شاید ریلیز نہیں ہوئے
وہ سناؤ. میں نے پلے کرتا گیا. ایک گانے پہ آ کے انہوں نے کہا 1 منٹ رکو یہاں, اس کو دوبارہ پلے کرو. انہوں نے کیا, میں نے کہا یہ اچھا ہے. اور گیس کریں وہ کون سا گانا تھا؟ وہی جو ایک پیار کے لیے لکھا تھا. دل سے تھا نا وہ, بہت پوری سٹوری تھی اس میں. کیا لکھا تھا پیار؟ بتاتا ہوں نا, بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا یہ چاہیے. میں نے کہا زبردست. لیکن تھوڑا میں وہ بھی تھا کیونکہ وہ گانا میں نے پلان کیا ہوا تھا, اس کی ویڈیو میں نے پلان کی ہوئی تھی, اور وہ ریلیز بھی پلان کی ہوئی تھی میں نے. بٹ آبویسلی اگر آپ دیکھیں تو شعیب منصور آل دا وے. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کو دیں گے, میں آپ کو دوں گا گانا. اینڈ یہ بھی تھا کہ کہاں 1.5 سال بعد آئے گا, پتہ نہیں فلم کمپلیٹ بھی ہو نہ ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو نو ہاؤ تو بٹ آئی واز لائک اوکے ٹھیک ہے. اینڈ دین ہماری اس بارے میں ڈسکشن ہوئی اوور ای میل. اینڈ اچھا اس واقعے سے نا میں شعیب منصور صاحب سے ایک بات بھی کلیئر کر دوں گا جو ان کو آج تک نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں اس کے لیرکس چینج ہوں گے. میرا دل یوں بیٹھ گیا کیونکہ مقصد ہی وہی تھا نا اس گانے کا. اس گانے میں وہ گانا الگ ہی اس لیے تھا کیونکہ اس کے لیرکس جو تھے, اس کے جو شاعری تھی وہ میرے دل سے تھی. وہ کسی کی امیجنیشن میں یا کسی کو امیجن کر کے نہیں لکھی. جب انہوں نے یہ کہا نا تو ہاں میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا میں ان کو کیسے منع کروں. دین آئی ہیڈ ٹو ٹیک اے ویری بیڈ وے. اینڈ دین I don't know if I should say this or not. نہ کہہ دو. میں ان کو شاید میری غلطی تھی کہ میں ان کو اوریجنلی نہیں بتا سکا کہ کیا ریزن تھا, لیکن میں نے ان سے بہت پیسے مانگ لیے. So that وہ نہ خود ہی کہہ دے. No, but I understand that because that was yours. But you know, now there are few things. I think شعیب منصور سر ایسے آدمی ہے کہ اگر میں ان کو بتاتا نا تو سمجھ جاتے, وہ سمجھ جاتے ہیں. لیکن وہ بس کچھ ہوتی ہے نا, غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی. اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے نہیں, کیوں نہیں ملے گا. نہیں ان کے مائنڈ میں اب ان کے مجھے ہمیشہ اب یہ لگتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں میری پرسیپشن ایک بڑی وہ بن گئی ہے کہ یہ تو آرٹسٹ نہیں ہے, یہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے. ہاں بٹ آئی انڈرسٹینڈ. اور پتہ نہیں شاید اب میں ان کو بات بتاؤں تو میرا یقین کریں یا نہ کریں. کر لیں گے. آئی تھنک اس کا گڈ سول اور ان کا دل بہت اچھا ہے, اور وہ آرٹسٹ ہیں اور آرٹسٹ کو سمجھ سکتے ہیں وہ, اور وہ خود بھی بڑے پوزیسو ہیں اپنے کام کے بارے میں اور بڑے سیکریٹو ہیں. بالکل بالکل ہے نا. تو آئی تھنک وہ زیادہ سمجھیں گے تمہیں ایز کمپیئر ٹو ادر. آئی وش اب میں انشاءاللہ اس کے بعد میں ان سے ملاقات نہیں ہو پائی میری, اور نہ بات ہوئی. پھر ویڈیو بنایا اس کو ریلیز کیا. And it wasn't a commercial song. It wasn't commercial friendly. So it did well, but obviously not like commercially well, but well in my heart. وہ بھی بڑا ضروری ہے. I was satisfied. کچھ چیزیں دل کے لیے ہوتی ہیں. بالکل. So yeah, I had a really. اس گانے کا نام ہے خواہش. ہاں, اور اس کی بیسکلی جو اسٹوری ہے وہ میں اس شخص کی زندگی بیان کر رہا ہوں. تو اس میں نہ ہی میں اظہار کر رہا ہوں, نہ میں بتا رہا ہوں کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں, لیکن اس میں اس شخص کی زندگی بیان کر رہا ہوں اپنے نظریے سے. کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تو اس کے یہ ریزن ہو سکتے اور اس میں مطلب اس میں نے دعا دی ہے کہ چلے میں آپ کو اس کی شاعری بتاتا ہوں. ہاں, گا کے سنا دو نا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ میں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. کبھی تو نے سوچا تو کیوں رہتی اداس, پاس جو میں نہ تیرے پاس, سمجھے نہ تجھ کو جیسے ہو کوئی راز, پاس جو میں نہ تیرے پاس. کتنا کچھ دیکھا تو نے, کتنا کچھ نہ کہا, پھر بھی میں سوچوں ہر پل کیسے اتنا سہا. تو نہ جانے تو نہ مانے مجھے بنایا ہے تیرے لیے, آنسو تیرے جب ہیں گرتے ہاتھ میرے ان کے لیے. وقت اور فاصلے کچھ نہ تیرے آگے,
دل کی دریچوں سے تجھ تک آ جاؤں جو تو پکارے تیرے دل میں تب تک جب تک تو چاہے مسکرائے ہنستی رہے. بہت گلا بیٹھا ہے. جب تک تو چاہے مسکرائے. میں ایک بات بتاؤں؟ جی. میں نے سنا ہے یہ. سنا ہے آپ نے یہ؟ میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی. ہاں. وہ تیرا پیار. جی جی جی. تو آبویسلی میں اوریجنل سننا چاہ رہی تھی اور اوریجنل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے آپ کا اور مومنہ کا بالکل سنا. بالکل. اچھا پھر مزہ، کیونکہ میں ایک دفعہ سن چکی تھی، میں اس کو دوبارہ سننے لگی کہ اچھا میں دیکھوں انہوں نے کیا ہے. اینڈ دین ایوری ٹائم میں وہ تیرا پیار ڈھونڈوں تو یہ آ جائے. یہ بڑی عجیب بات بتا رہی ہے. اینڈ آئی واز ونڈرنگ کہ یہ اتنا انٹرسٹنگ گانا ہے. سو آج میں پوچھوں گی کہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. I liked it. I really liked it. And I liked the way you used the rhythm, you know, and the way you played with your tone. Yes. واپس آ گئی وہ یہ گانے کے بعد تو واپس آ جانا چاہیے تھا. نہیں، وہ اچھا تھا، وہ وہیں تک اچھا تھا کیونکہ وہ ٹاکسک ہو جاتا دونوں کے لیے. مطلب ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ جب ہمیں سمجھ آئی کہ یار یہ آگے مطلب اس کا کوئی زیادہ فیوچر نہیں ہے. اور مجھے پتا تھا شروع سے کہ کوئی اسٹرانگ فیوچر نہیں ہے. بٹ یو نو وین یور ہیڈ اوور ہیلز تو آپ کہتے ہو کہ یار 1 منٹ بھی مل جائے تو بہت ہے. سو اٹ واز سم تھنگ لائک دیٹ. اور پھر کتنا عرصہ لگا ٹو کم آؤٹ آف اٹ؟ او نہیں، یہ تو میں آئی تھنک اللہ میاں کے علاوہ کسی کو نہیں شکر ادا کر سکتا. کیونکہ جب وہ آبویسلی وہ فیز ختم ہو رہا تھا تو میں بس وہ ہارٹ بریک فیز سے نہیں جانا چاہتا تھا. کیونکہ وہ میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے لوگوں کو چینج کر دیتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج مائی سیلف. ٹھیک ہے، تو آئی یوز ٹو پرے کہ بھائی یہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سب کے لیے اچھا ہو، لیکن پلیز ڈونٹ، اللہ میاں پلیز مجھے اس بٹر نہ کرنا. ہاں، مجھے اس کے کوئی سائڈ افیکٹس یا میری پرسنالٹی میں اگر کوئی چینج آئے تو وہ اچھا ہی آئے. مجھے ڈپریشن نہیں چاہیے. مجھے مطلب بلا وجہ اپنی فیملی سے روڈ نہیں ہونا، جو میں نے دیکھا ہے اپنے دوستوں کو. اینڈ میں نے دعا کی اینڈ دین ون ڈے آئی ووک اپ ان دا مڈل آف دیٹ فیز اینڈ اٹ واز لائک کہ آئی واز فائن. اور اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ سچی دعا میں بہت طاقت ہے. دعا میں ہے بہت طاقت ہے. دل سے کی تھی میں نے وہ دعا. Thank you my dear. Thank you for being on Rewind with Samina Pirzada. What a pleasure.